عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو آج سوشل میڈیا میں بالخصوص ٹویٹر میں ایک ٹرینڈ چلا راکھی ترپاٹھی کے ایک میسیج کے بعد کہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں عملی سطح پر، میں وہ چیز آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا شروعات میں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ون نیشن ون الیکشن RSS کا جو پوشیدہ ایجنڈا ہے اس کو کس طرح سے سدھارامیا نے بیان کیا، وہ امبانی کے گھر کے سامنے کچھ دن پہلے مشکوک حالت میں ایک انووا ملی تھی جس میں بہت سارا دھماکہ خیز مادہ تھا، اس کے مالک کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، سشانت سنگھ معاملے میں اس وقت 33 ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو کس طرح سے اسرائیل عالمی برادری کا انتظار کیے بغیر ایران پر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے وہ، اور پھر کس طرح امریکہ اس کے پشت پر کھڑے ہونے کی یقین دہانی کر رہا ہے، وہ خبر بھی سناؤں گا۔ اور اکھلیش نے یوپی میں 3 پارٹیوں کے ساتھ اور کون سی پارٹیوں کے ساتھ ہاتھ ملائے، وہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، لہٰذا وعدہ کرنے والے احباب ضرور اپنا وعدہ پورا کریں۔ ناظرین گرامی، اخلاق و کردار سماج میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص اسلام اور مسلمان، بالخصوص مسلمان جو بدنام ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو مذہب اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں سوشل میڈیا میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جس پر زوردار بحث چلتی ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دراصل آج میری نگاہ ایک ایسے ٹویٹ پر پڑی جو ٹویٹ بہت زیادہ پیغامات دے رہا تھا۔ دراصل یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو بدلے گی، راکھی ترپاٹھی نامی ایک خاتون نے ان کے اپنے والد کی یہ تصویر پیش کی جس کے ساتھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ گجرات میں تھے۔ گجرات کی یہ فوٹو پیش کرتے ہوئے راکھی ترپاٹھی نے انگریزی میں لکھا، "Anyone having any beautiful story or picture of India's diversity in terms of religion, caste, gender, etc. Please share. I want my TL یعنی ٹائم لائن to be very beautiful today and forever." بہت ہو گئی نگیٹیو وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام ٹویٹ کے انگریزی ترجمہ ہی پیش کروں گا، اس لیے کہ انگریزی پڑھتا بیٹھوں گا تو وقت ہو جائے گا۔ تو ترپاٹھی نے تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بیوٹیفل خوبصورت اسٹوری ہے، کوئی ایسی کہانی ہے جو انڈیا کی اس تصویر کو پیش کرے جس میں ریلیجن، کاسٹ اور جینڈر وغیرہ کو جو ہے ایک امن کا ماحول اور ایک خوبصورت تصویر پیش کرے جو امن و بھائی چارگی کی مثال پیش کرے۔ میں آج اپنے ٹائم لائن کو، ٹائم لائن یعنی کہ جو آپ لکھتے ہیں اس کو جو ہے پن کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم لائن بن جاتا ہے، اس کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک تصویر پیش کی۔ اس کے جواب میں اصل اسٹوری شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ تو یہاں پر کریتیکا ورلڈ نامی ایک خاتون نے اپنی اسٹوری پیش کی، اور وہ اسٹوری اس وقت جو دکھ رہی ہے وہی کریتیکا کا ٹویٹر ہینڈل جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ میرے والد 2018 سے پہلے مسلمانوں کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمیں کلکتہ جانا ہوا اور ایک ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ چھٹ پوجا میں جانا تھا وہاں پہ، اور کیب ڈرائیور چھٹ پوجا کی وجہ سے ٹریفک میں جام ہو گئے، کیب ڈرائیور ہمیں 1 کلومیٹر دور چھوڑ دیا۔ اب وہاں سے ان کے والد کو پیدل جانا بڑا مشکل تھا ان کے لیے بھی، تو راستے میں ایک اسکوٹی مل گئی اور اس پہ ایک سوار تھا۔ انہوں نے ان سے مدد مانگی تو اس نے فوری طور پر گاڑی کو روکا اور دونوں سے کہا کہ آپ سوار ہو جاؤ۔ سامنے جو اسکوٹی کے سامنے خالی جگہ ہوتی ہے ان کے 2 سوٹ کیسوں کو لاد لیا، اور پھر وہ کم سے کم 40 منٹ ادھر ادھر چھوٹے موٹے راستوں کا سفر کرتے ہوئے کاٹتے ہوئے انہوں نے 1 کلومیٹر دوری سے جو ہے آخر اپنے منزل کو پہنچ گئے۔ اور اس بیچ میں جو ہے کریتیکا کہتی ہے کہ
कृतिका जब बैठने के लिए हिचकिचाने लगी, जाहिर सी बात है अनजान की स्कूटी है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बड़ी बहन की उम्र की हैं, आप बगैर किसी हिचकिचाहट के आप मेरे पीछे बैठे। उनके वालिद, वो कहती हैं कि मेरे वालिद इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, और उसके बाद जब वो अपनी मंजिल पर पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि जो है आपका नाम क्या है, तो उस नौजवान ने अपना नाम दोहराया सलीम या फिर सालिम। तो खातून ने वहाँ लिखा कि एक ऐसी स्टोरी थी कि जो हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर की। ऐसे माहौल में 40 मिनट तक पूरी तरह से जो है मुस्कुराते चेहरे से और हमसे सारा कुछ सवाल जवाब करते हुए वो हमें मंजिल तक पहुंचाया। कभी उसने हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पूछा, उसने हमें नाम के बारे में नहीं पूछा, बल्कि वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए ऐसी ही जद्दोजहद करता रहा जैसे अपनों के लिए किया जाता है। उसके बाद से मेरे वालिद जो मुसलमानों से नफ़रत करते थे वो मुसलमानों के फ़ैन हो गए। ये कह कर के उन्होंने उस टैगलाइन के नीचे अपनी स्टोरी शेयर की, तो जैसे कि एक बरसात हो गई हो। ये एक नौजवान के अखलाक व किरदार थे जिससे एक नफ़रत करने वाला हिंदू मुसलमानों से मोहब्बत करने लगा। तो इसके जवाब में किसी और ने अपनी एक स्टोरी शेयर की। मैं बहुत लंबी स्टोरीज़ थे, बल्कि उस पर कई सारे ट्वीट हुए और उस पर लगातार बहस शुरू हुई। इसमें वो लोग भी शामिल हो गए जो मुसलमानों के अज़ली दुश्मन हैं, उनको जितना भी आप समझाया जाए, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जहाँ एक आपसी माहौल, अमन व इत्तेहाद का माहौल बनाने की कोशिश की, उसमें एक शख्स ने फिर उस पर रिप्लाई किया कि मेरे नेबर्स यानी मेरे पड़ोसी, जिन्होंने मेरे पड़ोसी के 5 मेंबर्स जो है वो एक्सीडेंट हो गए पूना अहमदनगर के अहम शाहराह पर, और उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। इस दरमियान में उन्होंने बहुत सारी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अहम शाहराह होने की वजह से कोई रोक नहीं रहा था। लेकिन एक मुस्लिम शख्स जो है अपनी नई ब्रांड कार में, जिसको टाटा इंडिका था, वो उसमें सवार होकर जा रहा था कि अचानक उसको रोका गया। तो वहाँ रुका और उन तमाम लोगों को अपनी नई कार में, उसमें खून रस रहा था ज़ख्मियों को, इसके बावजूद उसमें डाला, हॉस्पिटल ले गया, उन तमाम लोगों की जान बची। फिर उसके बाद पता चला कि उसका नाम शुएब पटेल था और उसका ताल्लुक़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से था। और आज भी उनकी वो पड़ोसी वाली फैमिली उसका ऐसा एहसान मानते हैं कि हर हफ्ते उनके फैमिली में जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं। ये ऐसी स्टोरीज़ थी नाज़रीन गिरामी कि इसके मातहत में और भी बहुत सारी स्टोरीज़ होती गई। मैं आपको ये सारी चीज़ें पेश इसलिए करना चाहता हूँ कि आज का हमारा नौजवान तबका सोशल मीडिया में फालतू की चीज़ों में पड़ा हुआ है, गलत कार्यों में पड़ा हुआ है। एक दुनिया ऐसी भी है जहाँ अमन व भाईचारगी पैदा करना चाहती है, जहाँ इस सोशल मीडिया को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना करके उन अदावतों को दूर करना चाहती है, लेकिन हमारा नौजवान वहाँ बहुत कम नज़र आता है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुफ्तशनीद अंग्रेज़ी में होती है, आपको समझने की और रिप्लाई करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये गूगल की दुनिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो किसी भी ज़बान में आप उसको जो ट्रांसलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अगर जवाब नहीं दे सकते, समझ रहे हैं, तो आप रिट्वीट करके जो है अपना एक बहुत बड़ा जो है इसमें जद्दोजहद करते हुए सारी चीज़ें पेश कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड होती रहती हैं, बजूज़ इसके कि आप सोशल मीडिया में जाकर के अपना सारा दिन यहाँ वहाँ खपा कर के जो है बेचैनी में इजाफा करें, गलत कार्यों की वजह से अपने चेहरे पर एक किस्म की मनहूसियत लाएँ। इससे बेहतर ये है कि इस तरह के लोग प्लेटफॉर्म में लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे हिंदू बरादरान हैं, जो इस वक्त नफ़रत फैलाने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, दलित बरादरी को कमज़ोर बनाकर पेश करने की कोशिश हो रही है। ऐसे हालात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि बहुत बड़ा तबका ऐसा मौजूद है। सोशल मीडिया का इस प्लेटफॉर्म में, बिलखुसूस ट्विटर में, एक वो तबका मौजूद होता है जो हाई लेवल का एजुकेटेड होता है और 24 आवर्स वो यहाँ पर मशगूल रहते हैं, किसी को रिप्लाई करने में, किसी को रिट्वीट करने में, किसी को जो है जवाब देने में। एक दुनिया ट्विटर की वो भी है जहाँ पे सिर्फ फेक खबरें होती हैं, लेकिन एक दुनिया यहाँ भी है। ऐसे खोजने वाले लोगों के पीछे रहेंगे तो हम जो है अपना सही वक्त यहाँ लगा पाएंगे। एक सही ज़हनियत के लोगों को फॉलो करते हुए उनके सिर्फ पैगामात को हम रिट्वीट करेंगे तो वो चीज़ें बहुत सारे लोगों तक पहुँच करके एक अच्छा पैगाम जा सकता है। यही वजह है कि जो है मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि इस तरह के लोगों के पैगामात को पढ़ूँ और पैगामात को आम करने की कोशिश करूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बल्कि मेरे तो अक्सर ख़बरों का जो हवाला होता है वो सोशल मीडिया
میڈیا میں ہوتا ہے لوگ اخبارات میں بھاگ جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے جو ہے کھوجنے کی شروع ہوتے ہیں۔ اصل جو مواد، جو زمینی سطح کا مواد ہوتا ہے وہ لوکل لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کے فالوورز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک ایک لائن بڑی قیمتی ہوتی ہے اور اس ایک ایک لائن پر آپ بہت کچھ بول سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں یہاں پر موجود ہوتے ہیں، آپ کو بس یہ ہے کہ محنت کرنا ہے، کھوجنا ہے اور اس کی تلاش جاری رکھنا ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایک سٹوری تھی جو آج بہت زیادہ ٹرینڈ ہوئی، تو سوچا کہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے وہ ساری چیزیں پیش کر کے اس طرح کی جو اسٹوریوں میں آپ لوگ بھی حصہ لیں، اس کی اپیل کر سکیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے 2-3 دن پہلے میں نے وہ خبر رکھی تھی کہ مکیش امبانی کے گھر کے سامنے دھمکی دیتے ہوئے کار رکا دی گئی تھی جس میں دھماکہ خیز مادہ تھا۔ اب اس کار کے مالک کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور ایک خبر آ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے چھت سے کود کر کے جو ہے خودکشی کر لی ہے، جس کا نام منسوخ ہیرن بتایا جا رہا ہے، اور تھانے پولیس نے اسی طرح کی اس میں کسی بھی طرح کے شک ظاہر نہ کرتے ہوئے خودکشی کا معاملہ درج کر لیے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 3-4 دن پہلے امبانی کے گھر کے سامنے اس طرح کی کار کھڑا کرنا، اس کی کچھ ہی دن کے بعد خودکشی کرنے کا معاملہ سامنے آنا، یہ سوشل میڈیا میں اس وقت زیر بحث آ چکا ہے کہ آخر واقعی میں خودکشی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا، اس لیے کہ جو ہے مکیش امبانی کے گھر کے سامنے جس کار کو کھڑا کیا گیا تھا اس کار کا مالک کا اس طرح سے جو ہے خودکشی کر لینا، اور وہ بھی کچھ ہی دنوں کے بعد میں دھمکی دینے کے بعد مکیش امبانی کو یہ بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس جو ہے خبر کو شیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں معاملے میں کیا پوری طرح تحقیقات ہوتی ہے یا پھر یہ معاملہ یوں ہی خودکشی کا کہہ کر کے دبا دیا جاتا ہے، اس طرح کے سوالات ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے، ون نیشن ون الیکشن یہ RSS کا پوشیدہ ایجنڈا ہے۔ جی ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سدھا رامیا کہہ رہے ہیں، کانگریس لیڈر اور کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ۔ کرناٹک اسمبلی میں آج کانگریس کے اراکین اسمبلی نے RSS کا ایجنڈا قرار دیتے ہوئے ون نیشن ون الیکشن پر بحث کے خلاف احتجاج درج کیا۔ اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا نے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ RSS کے قابل فخر ممبر ہیں اور سدھا رامیا کو RSS کے بارے میں بات کرنے کا اخلاقی حق نہیں۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیڈر سدھا رامیا نے کہا، یہاں پنچایتوں، میونسپلٹیوں، کوآپریٹ سوسائٹیوں، بلدیاتی اداروں کے انتخابات منعقد ہوتے ہیں، انہیں ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا۔ ون نیشن ون الیکشن RSS کا پوشیدہ ایجنڈا ہے جس کے ذریعے وہ ایک رہنما چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کانگریس کا موقف انہوں نے اسمبلی میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن ون نیشن ون الیکشن کی تھیوری ناظرین گرامی بہت ہی خطرناک ہے۔ بس یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کی جانب لے جانے والا یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی اس وقت کے حالات کو لے کر کے صاف طور پر اس وقت آزاد بھارت کی جگہ جزوی آزاد بھارت کہہ کر کے پوری طرح سے اس کی جمہوریت میں کمی جو لائی گئی ہے اس کو لے کر کے تنقید کر دی گئی ہے تھنک ٹینک کی جانب سے۔ ایسے حالات میں اگر ون نیشن ون الیکشن کی بات ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کیا ہونے والا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، سشانت سنگھ راجپوت منشیات معاملے میں ریا چکرورتی سمیت 33 ملزمان کے خلاف تقریباً 12,000 صفحات پر مشتمل فرد جرم داخل کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، سشانت سنگھ راجپوت کا یہ خودکشی و خودکشی والا معاملہ کس طرح سے سرخیوں میں چھایا رہا اور کیا کیا ہوا، کتنے محنتوں کے معاملہ چلتا رہا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور لگاتار ہم نے اس سلسلے میں الگ الگ طرح سے اس پر تبصرے کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اب 33 ملزمان کے خلاف 12,000 صفحات پر مشتمل فرد جرم داخل کر دیے جانے کے بعد جو ہے یہ خبر ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آئی ہے، اور جن لوگوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی ہے ان میں سے 8 لوگ تاحال عدالت کی تحویل میں ہیں۔ بقیہ کی درخواست ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ ایجنسی نے عدالت کو معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ کئی دیگر معلوم اور نامعلوم لوگوں کے خلاف ابھی بھی تفتیش جاری ہے۔ بہرکیف ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے سشانت سنگھ کا یہ معاملہ بہت زیادہ سرخیوں میں تھا۔ اب اس سلسلے میں چارج شیٹ داخل کرنے کے بعد یہ بحث ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسرائیل کی، جو ہمیشہ ایران کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ اس مرتبہ اس نے الگ انداز میں دھمکی دی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے دھمکی دی ہے کہ عالمی برادری کا انتظار کیے بغیر ایران کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خود نمٹ لیں گے۔ امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اسرائیل ایران سے اکیلا ہی نمٹ لے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے دنیا سے کیے ہوئے اپنے تمام وعدے توڑ دیے۔ عالمی برادری کے ساتھ کیے ہوئے تمام معاہدوں پر ایران نے کبھی بھی عمل نہیں کیا۔
اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ اور عالمی برادری نے ایران کے ساتھ 2015 میں جو نیوکلیئر معاہدہ کیا تھا اس میں اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو شامل نہیں کیا تھا۔ اب ایران نے اپنے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو ملک بھر میں پھیلا دیا ہے، کہتے ہوئے انہوں نے ایران کو دھمکی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ اسرائیل چاہے تو اکیلا ایران سے نمٹ سکتا ہے، لیکن اس میں اس کی بوکھلاہٹ پوری طرح سامنے آ رہی ہے ناظرین گرامی، بلکہ وہ اندرونی سطح پر یہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت نیوکلیئر پاور میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے ایران، لہٰذا جو ہے عالمی برادری اس پر توجہ کرے، لیکن اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کے لیے اکیلا ہی نمٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، امریکہ ایک طرف ایران کو لے کر کے دھمکیاں دیتا ہے، دوسری جانب اسرائیل دھمکیاں دیتا جاتا ہے، لیکن اس درمیان میں کئی سالوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس لیے بعض دفعہ یہ بحث اور اس طرح کے اشکالات بھی ہوتے ہیں کہ یہ دونوں صرف جو ہے ایران کو جو دھمکیاں دیتے ہیں وہ پوری دنیا کو پاگل بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں، تاکہ جو ہے اندرونی سطح پر اس دباؤ اور اس دھمکی کے اندر میں اپنا مطلب نکال سکیں، اور دوسری جانب جو ہے خلیجی ممالک کو بھی ایران کے مضبوط ہونے کے دعوے کے تحت جو ہے ان کو بھی ڈرایا جا سکے۔ ایک الگ الگ طرح کی جو ہے ایک سیاسی تھیوری اپنائی جاتی ہے ایران کو لے کر کے، اسرائیل کی جانب سے بھی، امریکہ کی جانب سے۔ اب دیکھیے ایک طرف یہ کہہ رہا ہے اسرائیل، تو دوسری جانب تازہ بیان کیا آتا ہے ایران کا، امریکہ کا، اور امریکہ کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوں، امریکہ اسرائیل کی سیکورٹی کا ضامن ہے۔ امریکہ کی اسرائیلی وزیر اعظم کو تسلی ملتی ہے اس طرح کہتے ہوئے۔ جی ہاں، امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے امریکی نائب صدر نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ اسرائیل کی سیکورٹی کا ضامن ہے، ہم آپ کی پوری طرح سے جو ہے حفاظت کریں گے۔ ایک طرف امریکہ کا یہ بیان، دوسری جانب ایران کو دھمکی، ساری چیزیں ناظرین آپ اندازہ سامنے لگائیں، اور پھر عالمی سطح پر ایران کو لے کر کی جو سیاست چلی جاتی ہے اس کا بھرپور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے۔ آئیے اب کی آخری خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، وہ ہے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے ایک نئی سیاسی اتحاد بنانا شروع کر دیا ہے۔ کانگریس اور بی ایس پی سے ہاتھ ملا کر ایس پی کوئی بڑا کرشمہ نہیں دکھا سکی، اب وہ بڑی جماعتوں کی بجائے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے انتخابی جنگ میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اکھلیش نے مہان دل، آر ایل ڈی اور جنوا وادی پارٹی جو چھوٹے چھوٹے مقامی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے 2022 کے اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے، جو ایک مرتبہ پھر یو پی کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔